تو میرا اللہ کہتا ہے الحاقہ، حقیقت جانو، ملحاقہ کیا ہے وہ حقیقت جانو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، وما ادراک ملحاقہ وہ حقیقت ہے کیا جانو۔ قربان جاؤں قرآن کے طرز پر اللہ نے اس حقیقت کو پھر نہیں بتایا، پیچھے لے گیا، کہا میں تمہیں کچھ قوموں کا حال سناتا ہوں جنہوں نے میری حقیقت کو جھوٹا کہہ دیا، کہ کچھ نہیں ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، موجاں کرو، کہیں ویکھنا ہے، کون ویکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا، الحاقہ ملحاقہ، سبحان اللہ، وما ادراک ملحاقہ، حقیقت کیا ہے، حقیقت تم جان نہیں سکتے کیا ہے حقیقت۔ پھر کہتا آؤ میں تم پیچھے لے جاؤں، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم عاد نے، قوم ثمود نے اس حقیقت کو جھٹلایا، اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر قوم ثمود پر مکروا مکرا ومکرنا مکرا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک قوم آئی، اس نے کہا کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں گھونسلے ہیں، تو ہم نے فرشتے کی چیخ آئی اور ان کے گھروں کو تباہ کر۔ میں گیا ہوں قوم ثمود جہاں رہتی تھی، پہاڑوں میں گھر بنے ہوئے اب بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے جو پہاڑ ہیں اتنی خوفناک شکلیں ہیں کہ فرشتے کی چیخ نے پہاڑوں کو چیر دیا تھا، سارے پہاڑ اوپر سے ایسے چیرے ہوئے ہیں، ایسے خوفناک پہاڑ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے دیکھ لو، یہ بھی کہتے تھے موت کے بعد کچھ نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ پھر ایک قوم آئی عاد، لم يخلق مثلها في البلاد، اس قوم جیسا کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا، 50 ہاتھ ان کے قد تھے، 600 سال ان کی عمریں تھیں، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال سفید نہیں ہوتے تھے، تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کھڑے کھڑے مر جاتے تھے، کوئی بیماری نہیں، اتنے طاقتور کہ ایسے درخت کو یوں پکڑ کر ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے وہاں پھینک دیتے تھے۔ تو ان کو اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، وقوم عاد وہ کہنے لگی من نشد منا قوہ، اور کوئی ہم سے طاقتور ہے تو لاؤ، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کوئی عذاب ہے اور تو سچا ہے تو لے آ عذاب کو، ہم سے طاقتور پہلے کوئی دکھا، کوئی ہم سے طاقتور دکھا، پھر ہم تیری مانیں گے۔ اور تیرے تو منن والے سارے غریبڑے لوگ ہیں، تے فقیر لوگ ہیں، تیری کیوں منی ایسے، ساری طاقت ویک، ساری حکومت ویک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یرو، کوئی غور نہیں کرتے ہو ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ایک ہوا آئی، ایسے گھومتی ہوئی آئی، 7 راتیں ہوا چلتی رہی اور 8 دن۔ ہوا سب سے طاقتور مخلوق ہے دنیا میں، سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو بھیجا، اس نے تنکوں کی طرح ان کو اٹھایا اور اوپر گھمایا اور ان کے سروں کو ٹکرایا، پھر وہ ایسے گھومتے تھے، پھر ان کے سر ٹکراتے تھے، پھر گھومتے تھے، پھر سر ٹکراتے تھے۔ کئی لوگ گھروں میں بھاگ گئے، وہ ہوا کا بگولا، ہوا کا وہ جو گول دائرہ بنتا ہے اس کو بگولا کہتے ہیں، وہ ایسے اندر جاتا اور ان کو یوں کھینچ کے باہر لاتا اور اوپر اٹھاتا فٹ بال کی طرح، ان کے سروں کو ٹکراتا، ان کے سروں کو ٹکراتا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، دیکھ یہ قوم عاد پڑی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، اندر سے کھوکھلے خالی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے کھجور کے تنے کے شاخیں کٹ گئیں، پھل کٹ گئے اور خالی ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، ایسے قوم عاد پڑی ہوئی تھی پوری دھرتی۔
پوری دھرتی احقاف یمن میں ہے، وہ ان کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میرے رب کی طاقت جنہوں نے جھٹلایا۔ وجاء فرعون والمؤتفقات بالخاطئہ، پھر فرعون آیا، قوم شعیب آئی، انہوں نے بھی خطا کھائی۔ فعصوا رسول ربهم، اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ فأخذناهم أخذة رابیہ، ہم نے انہیں پکڑا، کیسے؟ رابیہ، رابیہ ربا سے ہے، بڑھنے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ جب پکڑا، وہ پکڑ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، بغیر رکے ہوئے آج بھی بڑھ رہی ہے ان پر اللہ کی پکڑ۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ میرے محبوب، ہم آپ کو یہ قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے، آپ کا دل مضبوط رہے۔ فرعون کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، فاتنی فاتنی، لیا اپنی نشانی، فالقى عصاه فاذا هي ثوبان مبين ونزع يده، یہاں ہاتھ ڈالا، نکالا، سورج کی طرح روشن۔ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، ہم نے پھر فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا۔ یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، یم گہرا پانی، تو سمندر کے پانی میں ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ اور بنو اسرائیل اتنے کوئی کمزور ایمان کے تھے، کہنے لگے موسیٰ جب تھی دی لاش نہ ویکھیے سانو اعتبار نہیں آنا، سانو دی اپنے رب نو آگ سانو دی لاش کٹ کے دکھاوے، اور تھوڑے سامنے تو مریا ہوں لاش کیوں منگے، نہیں سن تسلی تو آؤں گے۔ ایک موج اٹھی، نیچے سے اس کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کے کنارے پر پھینک دیا، اور دیکھو او مریا پہ جی، او مریا پہ۔ اب اللہ آیا پیچھے، الحاقہ، حقیقت، ملحاقہ، وہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ سے بھاگیں گے، بیوی بچوں سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، خامد بیوی سے بھاگے گا، بیوی خامد سے بھاگے گی، سب انکاری ہو جائیں گے۔ اس دن کی خوفناک، ایک دن کافروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا۔ ابھی آدم علیہ السلام سے آج 23 رمضان 1446، 10,000 سال نہیں گزرے، 10,000 سال کے آس پاس گزرے ہیں، اور وہ دن 50,000 سال۔ اور میرے بچوں نوجوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ، خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ کرے ان کے دامن پاک ہوں، صاف ہوں، سفید کپڑے کی طرح، ان کے دل پر کوئی گناہوں کے دھبے نہ ہوں، تو یہ تو فرشتوں کو اتار سکتے ہیں اپنے آنسوں سے، اپنی دعاؤں سے۔ تو اب اللہ پیچھے گیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ دن 50,000 سال، لیکن وہی دن 50,000 سال والا ایمان والوں کے لیے فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگا۔ کتنی عجیب گل ہے یار، ایتھے کافر کھلوتے ہیں، ایتھے مسلمان کھلوتے ہیں، ایتھے 50,000 سال گزر رہے ہیں، ایتھے 2 رکعت فجر دی سنتاں دا ٹائم گزر رہا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا، کائنات کو تھام کے کھڑا کر دیا۔ جب آپ واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور گئے کہاں؟ 7 آسمان، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، اپنے رب کا دیدار، اتنا سارا کچھ کر کے واپس آتے ہیں، رات اسی جگہ کھڑی ہے جہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ میرے رب کی قدرت وہاں بھی ظاہر ہوگی کہ کفر پہ مرنے والوں کے لیے وہ دن 50,000 سال، بولو زور سے بولو، پتہ ہے تمہیں 50,000 سال کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 سال، اور ننگے ہوں گے، اوپر چھت کوئی نہیں ہے، سورج کی تپش ہوگی، کوئی پسینے میں یہاں تک ہوگا، کوئی یہاں تک ہوگا،
کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، اندر گیا پھر باہر نکلیا، اندر گیا سا گھٹے گیا، باہر نکلیا سا آ گیا، 50,000 سال اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، کیا حال ہوگا؟ وہ اپنے نبیوں سے کہیں گے بھائی اللہ سے کہہ دو ہمیں دوزخ میں ڈال دے، ہمیں سزا سے تنگ آ گئے، اور اسی زمین پر، اسی میدان میں، اسی آسمان کی چھت کے نیچے، اسی موقع پر، اسی جگہ پر، ایمان والوں پر یہ 50,000 سال 2 رکعت فجر کی سنتوں کے برابر گزرے گا۔ اس لیے میرے نبی فجر کی سنتیں بڑی مختصر پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ دو صورتیں پڑھتے تھے۔ تو میرا رب ہمیں پیچھے لے گیا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سننا قرآن سننا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ کیا ردیف ہے، کیا کافیہ ہے۔ یاد کرو جب ایک آواز، ایک پھونک مارنے والا پھونک مارے گا، ایک، اور پہاڑ زمین ٹوٹ کے دکتن واحدہ ایسے آپس میں مکس ہو جائیں گے کہ ریت بن کے ایک چیز ہو جائیں گے۔ آج وہ حقیقت آ گئی جس سے تمہارا رب تمہیں بتاتا رہا اور تم جھٹلاتے رہے، سود کے پیچھے بھاگے، حرام کے پیچھے بھاگے، 2 نمبری کے پیچھے بھاگے، خیانت کے پیچھے بھاگے، دھوکے بازی کے پیچھے بھاگے، زنا کے پیچھے بھاگے، شراب کے پیچھے بھاگے، قتل و غارت کے پیچھے بھاگے، جھوٹ کے پیچھے بھاگے، نافرمانیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ پہ دیکھی جائے گی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، پر اللہ انصاف کرنا والے ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حسین اور شمر ایک کرسی پہ بیٹھیں گے تو کوئی اپنی عقل دا علاج آپ کریے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو شمر اور حسین کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھائے گا، یزید اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھائے گا۔ میرے نبی کی اولاد جو ذبح ہو گئی، ان کی گردنیں کٹ گئیں، مجھے اتنا رونا آتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، 10 محرم کو میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، وہ بہت روتے تھے 10 محرم، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ روتے کیوں، نہ کوئی مریا ہے نہ کوئی بیمار ہے، یہ کیوں روئی جاتے، اتنا سا تھا۔ ہر 10 محرم کو روتے تھے بے تحاشا، اور یزید اور شمر کو گالیاں نکالتے تھے۔ تو وہ میرے باپ کے آنسوں نے میرے دل میں اہل بیت کی محبت کو بٹھا دی، حالانکہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ میرا باپ روتا کیوں ہے، اور یہ یزید کون ہے، یہ شمر کون ہے، اتنی چھوٹی عمر تھی میری۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ انصاف بھی کرنے والا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے کہ اللہ آپ پہ بخشے گا تو پھر یہ کربلا کی کیا ضرورت، اہل بیت کے سر کٹنے کی کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں خبیث و ظالموں، اگر تم نے انہیں شہید کر دیا تھا تو عزت کے ساتھ ان کو دفن تو کر دو، ان کی گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائیں، اور کربلا سے کوفے تک گردنیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائی، اور میرے نبی کی بیٹیوں کو کھینچ کے اس بدبخت کے دربار ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ ظالموں، مرے ہوئے تو کافر بھی ہو تو اس کو عزت سے دفن کرنے کا حکم ہے، تم نے اہل بیت کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا، ان کے سر کاٹ، آخر میں رہ گئے تھے امام حسین علیہ السلام، سب شہید ہو گئے تھے۔ تو شمر کہے آگے بڑھو، سر کاٹو، لوگ قریب جائیں کانپتے ہوئے واپس آ جائیں، قریب جائیں کانپ کے واپس آ جائیں۔ تو اس نے ان کو بڑی بڑی گالیاں نکالی، کرتے کیوں نہیں ہو، چلو آگے۔ تو ایک بدبخت، اللہ اس کی قبر کو ہمیشہ آگ سے بھرے، زرع بن شریک تمیمی، اس نے آگ کے سیدھے کندھے پر نیزے کا وار کی، نیزہ پار ہو گیا اور آپ اس سے ایسے پیچھے گرے۔ تو اتنا کافی نہیں تھا، کہنے لگا گردن کاٹو، ذبح کرو، کون سی گردن؟
جہاں میرے نبی کے ہونٹ بوسے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ کون سا جسم جسے میرے نبی نے ایک ایک جسم کے حصے کو چوما ہوا تھا، سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ بٹھایا، انہیں ساتھ سلایا، اپنے ہونٹوں سے ہونٹ ملا کر ان کو پیار دیا، گردن کاٹو۔ اور سنان بن ابی انس ایک بدبخت تھا، اس نے حسین حسین نواسہ رسول، فاطمہ کا جگر، علی کی نشانی، کوئی لائے گا ایسی ہستی دنیا میں؟ مدینے کا کتا بھی ہو تو ہم عزت سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے میرے نبی کے نواسے، یہ اللہ کا نظام تھا کہ اس نے دکھانا تھا کہ رب کو پانے کے لیے اہل بیت کا خون بھی سستا ہے، یہ سبق دینا تھا۔ یہ سمجھ ہمارے سامنے ہیرا پھیری کے سارے دروازے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اولاد نو کتوں کھوا گئے، گزارا نہیں ہوندا، رشوت نہ لے لیے گزارا نہیں ہوندا، دو نمبری نہ کریے گزارا نہیں ہوندا۔ میرا نبی قیامت کے دن حسین کا سر پیش کر دے گا، اس سے زیادہ قیمتی تھی تمہاری اولاد۔ ہر مقتول اپنی گردن ہاتھ میں لے کر آئے گا، ہر مقتول جو بھی قتل ہوا ہے ظلماً اپنی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوسرا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا، اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اور اس نے خولہ بن یزید کو سر دے دیا، اور وہ سر نیزوں پہ اٹھائے گئے، پھر اس کے دربار میں گئے، اس خبیث نے ایسے چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ ماری یہاں ایسے ایسے، اور کہنے لگا ایسا چہرہ مرنے کے بعد روشن حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو جب ایسے چھڑی مار رہا تھا تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ روتے روتے کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، پیار کرتے دیکھا۔ وہ کہنے لگا تو صحابہ میں آخری بوڑھا ہے، اگر تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تجھے بھی حسین کے پاس پہنچا دیتا۔ ایسا وہ جانور اور لعین تھا۔ پھر بھی ان کو صبر نہیں، اور شام اہل بیت کے سر نیزوں پہ گئے، ساری امت قیامت تک روتی رہے۔ اس صدمے کا مداوع کوئی نہیں، صدمے کا مداوع کوئی نہیں۔ شام حسین کا سر جا رہا، اہل بیت کے سر جا رہے۔ خبیثو کچھ انسانیت تو ہوتی، تم نے عزت کے ساتھ انہیں دفن کر دیتے۔ جنازہ نہیں پڑھنے دیا عمر بن سعد نے، گھوڑے دوڑا دیے اور پانی چھوڑ دیا کہ قبریں نہ بنا سکے، جنازہ نہ پڑھ سکے۔ بچائیے اپنی آزمائش۔ جب یزید کے سامنے سر پہنچا تو اس نے بھی ایسے منہ پہ چھڑی ماری ایسے۔ حضرت زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، وہ بھی بوڑھے تھے اور زاروں قطار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے تو رونا ہی تھا۔ میں نے دیکھا نہیں، صرف بولتے ہوئے میرے آنسو بے قابو ہو جاتے۔ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو میرے نبی کے نواسے کا سر تھالی میں پڑا ہوا ہے، اور یزید جیسا پلید انسان وہ اس پر منہ پر چھڑی مار رہا ہے۔ تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، امیر المومنین، او یزید، امیر المومنین نے کہا او یزید یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور گلے کٹوا دیے، تجھے دیکھا نہیں اور ہڈیاں توڑوا دی، تجھے دیکھا نہیں اور بوٹیوں کو ادھیڑ دیا گیا، تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں جلا دیے گئے، بہا دیے گئے، ڈبو دیے گئے، مٹی مٹی کر دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے تیرے عشق میں بغیر دیکھے۔ یہاں تک تیرے بندے پہنچے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہے۔ ایک ہم پیش ہو رہے ہیں، ایک حسین آئیں گے، علی آئیں گے،
عمر آئیں گے، عثمان آئیں گے، یہ سب شہداء ہیں۔ پھر اہل بیت کی بیٹیاں یہ سارا سفر کر کے گئی۔ تصور کرو میری بیٹی کو کوئی اس طرح گھسیٹ کے لے جا رہا ہو، میرے دل پہ کیا گزرے۔ جنت کی سردار ماں کی بیٹیاں، جنت کے سردار بھائیوں کی بہنیں، اور انہیں جانور نما انسانیوں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کو واپس مدینے بھیجا۔ کس حال میں وہ قافلہ مدینے پہنچا؟ وہ کربلا سے گزرے ہیں تو حضرت زینب اپنے بھائی کی قبر پہ وہ روئی ہیں کہ آسمان بھی رویا اور کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ بھی رویا۔ تم ان کے ماننے والے ہو جنہوں نے اپنی جان کے سودے کر دیے، لیکن تم چند ٹکوں پر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو، چند پیسوں پر اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہو، ایک کرسی پر سیاست کی اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنا خودداری بیچ رہے ہو، جھوٹ کا سراپا بن رہے ہو، ظلم کا کے ساتھی بن رہے ہو۔ کیا مرنا نہیں؟ کیا اللہ کا سامنا نہیں ہونے والا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اج جو دن آ گیا جو مذاق اڑیندے آئے، اج آ گیا، ویکھو ہن اکھیاں کھول کے ویکھو۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان لیرا لیرا ہو گیا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرا رب کا عرش آ رہا ہے، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک ایک فرشتے کا قد یہ میرے کان کی لو سے لے کر کندھے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے یہاں تک اس فرشتے کے بدن کی لمبائی چوڑائی ایتھو لے کے گٹھ نہیں بنتا، 500 سال کی لمبائی ہے۔ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یومئذ تعرضون، آج حاضر ہو جاؤ، لا تخفی منکم خافیہ، ان میں آج لک کے دکھاؤ، مجھے چھپ کے دکھاؤ، آج مجھے دوڑ کے دکھاؤ، این المفر، مجھے چھپ کے دکھاؤ، لا تخفی منکم خافیہ، آج تم سب حاضر ہو۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ایک ایک کو میں نے گنا ہوا ہے، ایک ایک کے گرد میرا گھیرا ہے، اور ایک ایک کو میں نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ میں اس منبر پہ بیٹھ کے میری آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہوتی، میں تمہارے لیے قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، تم سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ قسم نہیں کھا سکتا، مجھے نہیں پتا میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں کہ اپنی واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ موت پہ پتہ چلا۔ منبر پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اور اس کی رضا کی طلب میں بات کرنا سوکھا کام نہیں ہے، بڑا اوکھا۔ تم تو سب اللہ کے لیے بیٹھے ہو، میں دوبارہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں ہو سکتا ہے واہ واہ کے لیے بیٹھ، اپنی تعریف کے لیے الا ان رحمنی ربی، ایک ہی رستہ ہے، اللہ میرے پہ رحم فرمائے۔ یومئذ تعرضون، آ گئے ہوں، لا تخفی منکم خافیہ، لک کے دکھاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، عذر کر کے دکھاؤ، جھوٹ بول کے دکھاؤ، ہیرا پھیری کر کے دکھاؤ رب کو نہیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، باقیاں نو چھاڑ، اے تیری فائل ہے، اے تیرا پیپر ہے، اس کو پڑھ لے، اس میں تیری پیدائش سے موت تک ہر شے لکھی ہوئی ہے، بتا مجھے کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی غلط ہوا ہے۔ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہ وہ میں مارا گیا، تو اس فائل نے تو میرا نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب کچھ سامنے میرے رکھ دیا۔ ہر ایک پڑھ رہا ہوگا، پھر اس سے اگلا سین اللہ کھولتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پیپر اڑائے جائیں گے،
ایسے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، اپنی طاقت سے نہیں پکڑ سکتا سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، اپنی طاقت سے اس پیپر کو دھکا نہیں دے سکتا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ آئے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ آئے گا۔ کیا پتا کہ اس دن سیدھے ہاتھ میں آئے گا پرچہ الٹے ہاتھ میں۔ تو اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ ایک نعرہ لگے گا، یہ نعرے نہیں لگاتے جو الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں، اللہ نے اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا، کمال ہے قرآن کی فصاحت۔ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، پہلے نعرہ لگائے گا لمبا، اور میں تو کھینچ نہیں سکتا اتنا لمبا، لیکن ہے ایسا ہی ہے، اقرؤوا کتابیہ، اوے دیکھو، او میری کتاب دیکھو، او میرا پیپر دیکھو، او میں پاس ہو گیا، میرے سجے ہاتھ سے آ گیا میرا پرچہ، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ دن آنا ہے اور مجھے حساب دینا ہے، کی کبھی حساب دینا ہے۔ ایک نظر حرام کی اٹھ گئی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک نظر حلال کی اٹھ گئی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک بول گندگی کا نکلا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک بول محبت کا نکلا وہ بھی لکھا ہوا ہے، سود بھی لکھا ہوا ہے، نیکی بھی ہے، شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے۔ اس میں ایک فخر ہوگا، آج جتنا فخر کرنا ہے کر لو۔ یہاں تو ایسے ایسے ڈرتے رہو کہ یا اللہ کی پتہ کی ہو جائے، کی پتہ کی ہو جائے، لیکن جب پیپر آئے گا نا اب بے شک چھالا مارو، نعرے مارو، فخر کرو، اوے دیکھو، او لوگو دیکھو۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، وہ میں تیاری کرتا رہا، میں غافل نہیں رہا۔ تیاری کیا تھی؟ سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، دیانت سے کام کیا، دھوکہ نہیں دیا، کسی کو ذلیل خوار نہیں کیا، سب کو عزت دی، رزق حرام نہیں کمایا، رزق حلال کمایا، ماں باپ کے آگے سر جھکایا، بیوی بچوں کو پیار دیا، ان کو رزق حلال کھلایا، نمازوں کو زندہ کیا، روزوں کو زندہ کیا، حج عمرے کو زندہ کیا، دل کو محبت سے بھرا، نفرت سے پاک کیا، معافی سے بھرا، انتقام سے پاک کیا۔ میں تفصیل بتا رہا ہوں، اتنے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرا بندہ تجھے عالی شان زندگی مبارک ہو، موجاں والی زندگی مبارک ہو، عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یا اللہ کتنے؟ فیصلہ آباد تو مر مک گیا، فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بڑی جنت میں تجھے مبارک ہو، خوبصورت زندگی، تجری من تحتہم الانہار، یہ دریا جا رہا ہے پانی کا، من ماء غیر آسن، یہ دریا جا رہا ہے دودھ کا، من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ دریا جا رہا ہے شراب کا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا جو یہاں شراب پیے گا آگے محروم ہو جائے گا۔ یہ شراب کا دریا جا رہا ہے، اور کیا ہے؟ لذت للشاربین، ایسی لذت ہے جس کی انتہا نہیں۔ شراب میں انگلی ڈبو کے باہر نکالو تو انگلی بدبودار ہو جاتی ہے، منہ میں جائے تو منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ جنت کی شراب میں انگلی ڈال کے ایسے کرو اور نیچے آسمان سے نیچے کر دو، ساری کائنات میں اس قطرے کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ دریا جا رہا ہے دودھ کا جو تھنوں سے نہیں نکلا، یہ دریا جا رہا ہے شہد کا جو مکھی کے پیڑ سے نہیں نکلا، یہ دریا جا رہا ہے شراب کا جسے لوگوں نے کشید کر کے نہیں بنایا، یہ دریا جا رہا ہے پانی کا جسے کنواں کھود کے نہیں بنایا گیا، بلکہ کن فیکون، کن فیکون، فہو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ بہترین زندگی، دنیا کی زمین مٹی کی تھی، ریت کی تھی، پتھر کی تھی، روڑوں کی تھی، کلر کی تھی، آجا
میری جنت کی زمین نہ ریت کی، نہ مٹی کی، نہ پتھروں کی، نہ روڑوں کی، نہ ہموار، نہ کھڈے، نہ ٹوئے، نہ پہاڑ، میری جنت کی زمین ہے کس کی؟ مشک کی، عنبر کی، زعفران کی، عود کی۔ زمین کا اتنی سی چٹکی اٹھا کے دنیا میں پھینک دو، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ آجا، میں نے یہ دھرتی اب تیرے لیے تیار کی ہے، اس کے اوپر تیرے لیے گھر میں نے خود بنائے ہیں۔ اللہ نے جنت الفردوس کو خود بنایا، باقی جنتوں کو کن فیکون سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جو چیز اللہ نے ہاتھوں سے بنائی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی، وہ کیا شے ہوگی، میں اسے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی اسے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور جنت الفردوس کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ روزانہ اس کو دن میں 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ کب بنی تھی؟ 13 ارب سال پہلے۔ سائنسدان کہتے ہیں جب دنیا بنی، 13 ارب سال، 14 ارب سال، 20 ارب سال، 25 ارب سال، یہ سارے الفاظ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تجھے سب تو تھوڑا لا لو۔ 13 ارب سال سے جنت الفردوس روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح وہ کیا ہے۔ یہ اسماعیل مسجد ہے، اس کا حال بہت بڑا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، ایک ایک ملی میٹر پر نقش و نگار بنانے ہیں۔ 2 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال تو بعد کہیں گے کاریگر جی ہوں تو جگہ ہی کوئی نہیں رہ گئی، کی بنا رہی ہے، کی بنا رہی۔ ایک دلہن کو وہ بیوٹی پارلر میں ہوں تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر انہوں نے خیال ہی نہیں دیا، عورتوں طرح میک اپ کر دینا پڑے۔ اللہ دے بندے ہو، اپنے دل دا میک اپ کرو، اینوں روشن کرو، اینوں روشن کرو۔ جنت کی ایک حور یا ایمان والی بیوی، اس کا یہاں اتنا چہرہ ہے، جنت میں اتنا ہو جائے گا کیونکہ 125 فٹ قد ہے، تو اتنے چہرے کو پچھلے 13 ارب سال سے اللہ 5 گنا پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو کیا میک اپ ہے؟ اتنے اتنا میک اپ کرو تو ڈینڈ لگے گی، سارا پاؤڈر کا ڈبا منہ تے مار دو، ساری لپسٹک کو ہوٹاں تے مار دو، تو دلہنیاں پہلے ہی نس جائے گا کہ جائیں گے کی بلا آ گئی۔ اس کے چہرے میں کتنی طاقت اور کیپیسٹی ہے کہ 13 ارب سال سے روزانہ حسن بڑھ رہا ہے۔ کس لیے؟ کوئی اب سرخی پاؤڈر کہیں میں نہیں ہے، وہ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ان کے چہرے پر ڈالتا ہے، ہر دفعہ وہ نور انہیں 5 گنا زیادہ حسین کر دیتا ہے۔ اور قیامت ابھی باقی ہے، پھر جنت الفردوس میں جانا باقی ہے۔ تو جب تک یہ وہاں نہیں پہنچتا جنتی، وہ 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جنتی کا حسن بھی 5 گنا بڑھتا جائے گا، اور جنتی عورت کا حسن بھی 5 گنا بڑھتا جائے گا۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی، فرفعوا ابصارہم، جنت تو ساری نورانی ہے۔ وہ ایسے دیکھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے یار یہ نور کیسا ہے؟ جنت ساری نور ہے، اس نور پہ نور چھا گیا، یہ ذہن میں رکھو، اس نور پہ نور چھا گیا۔ فرشتوں سے کہیں گے یار یہ نور کیسا ہے؟ انہیں کہا جائے گا اوپر والی جنت میں ایک حور اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانت ظاہر ہوئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ دہلوی کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نور کی چمک اٹھے گی جو پوری جنت پہ چھا جائے گی۔ تو جنتی پوچھیں گے بھائی یہ نور کیسا ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ علیہ السلام دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کسی بات پر ہنسے ہیں، ان کے ہنسنے سے جو دانت ظاہر ہوئے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ اللہ کمیاں پوری کر دے گا۔ سب سے مظلوم ہستی صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے مظلوم، کسی کی اولاد ایسے ذبح نہیں بنی، کسی پر اتنے دکھ نہیں آئے۔ میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہے، اس لیے میرے آنسو ساتھ نکل آتے ہیں۔ میرے سامنے اپنا پڑا ہوا نقشہ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، لیکن آج شان دیکھو کہ ان کے دانتوں کے نور سے پوری جنت روشن ہو رہی ہے، پوری جنت۔ اور آپ نے حضرت علی کا ایسے ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا۔
کہ علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو خوش ہے؟ تجھے خوشخبری دوں جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، پھلوں کے۔ ایک حدیث سنو، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ هل في الجنة من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ انگور عرب میں بہت تھوڑا ہوتا تھا، محبوب تھا۔ آپ نے کہا ہاں ہے۔ کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ گچھا ریڑیاں تو نہیں دے گچھے، کلو 1.5 کلو 2 کلو۔ آپ نے فرمایا ایک کوا، میرے حلوے کہہ دے، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑتا جائے، سیدھا، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے، نہ کہیں بیٹھ کے آرام کرے، پورے 30 دن 30 رات کوا اڑتا رہے تو جنت کا ایک گچھا بنے گا۔ تو جنت کا تو ایک گچھا پوری دنیا سے بڑا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک قیسا عظیما قط وصلح اہابہ واعطاہ لامک وقال لها اتخذی منہ دلوا، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا، کبھی دیکھا ہے؟ کہتا یہ تجھے روز کا کام ہے، جو روز کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادگی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو میری بیوی نو ہکو دانہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ جب انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے تو کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ جو کھجور ہم افطاری میں کھجوریں ہر دسترخوان پہ ہوتی ہیں اتنی 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 اتنی، آپ نے فرمایا جنت کا تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور وہ جو ٹیڑھی شاخ ہوتی ہے جس پہ پھل لگتا ہے یاقوت کی، اور ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی 25 فٹ کا کھجور کا ایک دانہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا قد 130 فٹ ہوگا جو باب آدم کا قد تھا۔ میں عربوں میں بیان کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو ایک عرب نوجوان آ گیا، کہنے لگا شیخ یہ اتنے بڑے قد کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اسی قد پہ راضی ہیں۔ میں کہا میرے بھائی فرض کرو تم 5.5-6 فٹ کے جنت میں چلے اور تم اپنے باپ کی سیر کر رہے ہو، کھجور کے درخت کے پاس سے گزرتے ہو، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گرتی ہے، تو وچی دفن ہو جائے گا۔ جیسے وہاں کی جسامت ہے ویسے اللہ قد بنائے، قطوفها دانیہ، خوشے لٹکے ہوئے، ان کو توڑنا نہیں پڑے گا، بس ایسے دیکھنا پڑے گا، وہ کٹ کے سامنے آ جائے، ایسے ہو جائے۔ کسی پھل میں گٹھلی کوئی نہیں، گکڑ کو سٹیے کتنے جنت ہے، کوئی ڈسٹ بن کوئی نہیں، کوئی ٹوکری کوئی نہیں، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں 100 جوڑے ایک آدمی کو اللہ پہنائے گا، 100۔ یہ کرتا اس حبس کی وجہ سے میرے اوپر بوجھ بن رہا ہے، اللہ جنت کے کپڑوں سے وزن نکال دے گا۔ تو اللہ کی قدرت ہے نا، کپڑوں میں سے وزن کی صفت کو نکال دے گا۔ 100 جوڑے ایسے لگیں گے جیسے تن کا، ایک تن کا۔ اور یہ میرے کرتے کے نیچے آپ کو بنیان نظر نہیں آ گئی، میں میلی پا کے آیا ہوں، یہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے دوسرا نظر آئے گا، اس کے نیچے تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر 9واں، پھر 10واں، پھر 100واں جوڑا اس کے جسم کو چھپائے گا، 99 جوڑے اس کے حسن کو بڑھائیں گے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی بیگم جو یہاں دنیا کی، اس کو بھی اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور اس کا جو غرارہ اور لہنگا ہوگا جس اوپر پہنے گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل۔ یعنی شادی ہوتی ہے نا، اب تو یہ کیا ہے، جنک فوڈ کھا کھا کے نہ صحت نہ جوانی، کئی شے نہیں رہ گئی سوائے چسکے دے، اپنے آپ کو ماری بیٹھے ہیں، ایڈی ایڈیاں سکیاں بچیاں انج میں چھنگ بندی ہے، جب بچے بھی بڑے پہلوان، ہو
وہ اصلی غذا کھایا کرو، وہ سادہ غذا کھایا کرو، یہ پیزے اور یہ اور کے نان، برگر، شاورمے، یہ پیپسی، یہ کوک، یہ زہر ہیں تمہارے لیے، سادہ گھر کی غذا کھاؤ۔ تو اس بچی جنت کی حور پر، جنت کی ایمان والی بیوی پر 100 جوڑے، اور اوپر والا جوڑا 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اس کو اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، خادمات، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے، 125 فٹ لمبے بال ہوں گے، ایک جو نہیں ہوئے گی، ایک لیک نہیں ہوئے گی۔ ایسے تو ماشاءاللہ یا کنگھی پھیریں دی ہم 5 جوہاں وچ آ جاندی، دوئی واری پھیریں تو 10 جوہاں وچ آ جاندی، اور وہاں اللہ ازواج مطہرہ ولہم فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ۔ پہلے اللہ نے چھوٹی نعمت بتائی کہ تمہیں جنت کی حوریں دوں گا، پھر بڑی نعمت بتائی کہ پھر میں بھی تم پہ راضی ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ کلو واشربو، اے بندو کھاؤ پیو، ہنیہ، ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ جتنا کھاؤ گے پخانہ کوئی، جتنا کھاؤ گے پیشاب کوئی، جتنا کھاؤ گے طلب نہیں ختم ہوگی، جتنا کھاؤ گے مزہ نہیں ختم ہوگا، جتنا پیو گے مزہ نہیں ختم ہوگا۔ مجھے پیاس بہت لگتی ہے، میں سحری میں افطاری میں صرف پانی پیتا ہوں، 3-4 کھجوریں اور پانی، کھایا ہی نہیں جاتا، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہاں 1 لاکھ شربت کے گلاس پی جاؤ، 1 لاکھ ڈونگے کھا جاؤ، کوئی کمی نہیں، کسی جگہ نہیں، نہ پیشاب نہ پخانہ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مارولی محمد، فوت ہو گئے، ہماری جماعت زمیندارہ میں چلتے تھے، گھٹنوں سے معذور تھے، تو میں ہر جگہ ان کے لیے انتظام کرتا تھا اس کا، کموڈ کا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت گئی، دیہاتی سا وہ قصبہ تھا، تو وہاں بڑی مشکل سے ایک کمرہ ہمیں ملا کموڈ والا، تو وہاں ہم نے بستر ڈال دیے، میں اور مار صاحب فوت ہو گئے، میاں محمود بودلہ فوت ہو گئے، ہم 3 وہاں اس کمرے میں تھے۔ تو وہ جو ٹوائلٹ کا فرش، وہ کمرے کے فرش سے کافی اونچا تھا، تو وہ کہنے لگے مار صاحب، وہ بودلیا جی اور میں نے ٹوائلٹ لے جا، تو وہ یہ میرے سامنے کا واقعہ، سہارا دے کے اوپر چڑھایا، پھر کموڈ کے سامنے کھڑا کر کے پوزیشن بنائی، کہوں بہ جا۔ کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے، پرانے کموڈ ہوں تو وہ کریک ہو جاتی ہے، جب اس کے اوپر حضرت جی بیٹھتے ہیں تو ایڈا چک مار دی ہے کہ سودا اتنے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا سخت اس کا وہ پکڑ ہوتی ہے، وہ کریک تھی۔ ہم دونوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بودلہ صاحب رحمہ اللہ اور میں، تو جو میں بیٹھے، او بودلیا او میں نے کتنے دھکا دیتا ہے، نانو اگلا سودا سارا بول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پسینہ پسینہ باہر نکلے اور چادر باندھتے تھے، مجھے مولوی جی کہتے تھے پیار سے، تو ایسے اپنی چادر کو نہ اٹھا کے یہاں تک لے آئے، مجھے کہنے لگے مولوی جی، کہ جی اے اللہ سائنو والی میں نے جنت کوئی شے نہ دے، سب میرا ہگڑ موترا معاف کر دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اور زندگی تو وہ ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آپ آخری بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پینے پلانے کی محفل، یہاں بھی لوگ محفلیں لگاتے ہیں شراب کی اور مسکر ان کے نشوں کی، جو ان کے دین کو بھی برباد کرتے ہیں، دنیا کو۔ جنت میں 3 محفلیں اللہ نے بتائیں۔ ایک محفل ہے چھوٹی جنت والوں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ کافوری شراب کو خود ڈال کے پیئیں گے۔ پلانے والے ان کے بھی نوکر ہوں گے، لیکن اللہ کیٹیگری کر رہا ہے۔ ایک درجہ وہ ہے جہاں جنتی بوفے سسٹم ہے، آپ پہ اٹھو، پلیٹ چاہو، کھانا وچ پاؤ، گلاس وچ پانی پاؤ کہ آ کے بیٹھ کے کھا لو۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ جو اوپر ہے، وہاں ان کو پلانے والے ہوں گے جنت کے خادم، جنت کی حوریں، دنیا کی بیویاں، زنجبیل کی شراب پلا رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا
تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے گلاس پیش کرے گی؟ اگر اس کی انگلی پر پورا سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ پورے کا یہ حسن ہے، چہرہ کیسا ہو؟ آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا تو اس کے خادم کہیں گے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے؟ سیدھا سکڑے پہ گئے، سارے جنتی چلے گئے، تجھے پیچھے رہ گئے۔ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھا کے آیا، میں نے بڑے جتیاں پڑیاں، شکر میں آ گیا۔ نوکر کتنے ہوں گے؟ 80,000۔ محل کتنے ہوں گے؟ 100۔ آخری جنتی 100 محل، 80,000 نوکر، سب اس کو لے کر ایک میدان میں آئیں گے، کہیں گے آقا بھوکے پیاسے آئے ہیں، کھلاؤ۔ 80,000 ڈشیں، 80,000 شربت، سارا کھا جائے گا، پی جائے گا، یہ نہیں کہے گا میری بس، لذت بڑھتی رہے گی، مزہ بڑھتا رہے گا۔ جس میں نے ابھی بتایا میں پیتا ہوں تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا، جو کھاتے ہیں تو ان سے پیا نہیں جاتا، میں پانی شربت پہ گزارا کر لیتا ہوں۔ کھجور کا شربت، ایک دو گلاس پانی، اوپر قہوہ، وہاں دونوں خانے الگ الگ ہیں۔ جب وہ کھا پی لیں گے تو کہیں گے اب آپ اپنے بیگم صاحب سے مل لیں، آپ 5-6 ہزار کا مجمع ہے، آپ کو یہاں نکلنے میں کافی ٹائم لگے گا، لیکن وہ 80,000 نوکر کہیں گے ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے ملیں، تو وہ یوں غائب ہو جائیں گے، یوں غائب ہو جائیں گے، ایک چٹکی میں غائب ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے سے پردہ ہٹے گا، پردہ ہٹے گا تو کیا دیکھے گا کہ جنت کی حور ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ کیا قاتل ادا ہے، ہاں ایسے کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو جب وہ اس کو دیکھے گا نا تو میرے چہرے پہ غور کرنا، آرام سے بیٹھا ہوگا، جب اس کا حسن سامنے آئے گا تو وہ یوں کرے گا اور یہ آنکھیں فکس ہو جائیں گی، نہ جھپٹیں گی، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر دیکھ سکے گا، نہ نیچے دیکھ سکے گا۔ ایسے یہ جنت دے کالے فرشتے ویکھے اج حور پہ ویندا ہے، اس آپ ہی پاگل ہونا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا۔ 4 منٹ بیوی نو ویکھے تو لڑ بندگی ہو جائے گی، ویکھی جانا ہے۔ بیوی خامد نو ویکھ لے تو آندا خیر ہے، کوئی طبیعت ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو نہیں۔ 40 سال ایسے، یہاں تک کہ وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ کہے گا ہائے میں مر جاؤں، آپ تو ہیں کون، میں تو ہی نہیں پتا۔ میں آپ کی بیگم ہوں، آپ کے انتظار میں ہوں، انا من اللواتی خبین لک، آپ کے لیے بٹھائی گئی ہوں کہ میرے گھر والے آئیں گے تو میں ان سے ملوں گی۔ وہ بھی تو میں نے پہلے کیوں نہیں دسیا، اور میں مر جاؤں۔ وہ لگائے گا دوڑ، وچ دے سینے دے جا کے ٹھکے گا اور اس کو جفا ڈال دے گا۔ یہ جفا کتنا ہوگا؟ 70 سال۔ 70 سال اس معانقے کی لذت اور مزہ لیتا رہے۔ منڈی بہاؤالدین میں میرا بیان ہو رہا تھا ایسی مرکز میں، تو ایسی ایک یہاں سامنے میرے ایک ذمہ دار بیٹھے تھے، ذمہ داروں کو بٹھا گیا تھا، بڑی پاک شرٹ اور بڑا بوڑھے تھے۔ تو وہ میرے ایک ساتھی سے کہنے لگے اے مولوی صاحب کو پوچھ ہے کہ صرف جب بھائی ہے یا اگا بھی کچھ ہونا ہے؟ میں نے کہا چاچا اللہ نے زنا کیوں روکیا ہے؟ ایسا کوئی دیونا ہے تو اس نے زنا کو روکیا ہے۔ تیسرا درجہ، پہلا درجہ خود پی رہے ہیں، دوسرا درجہ حوریں پلا رہے ہیں، تیسرا درجہ میں ٹھہر پڑھوں، میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا اللہ خود اللہ اکبر، اللہ پلانے والا ہوگا۔ بندے کہیں گے یا اللہ یہ اتنی عزت ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ جو تم فیصلہ آباد میں مجھ سے ڈر کے چلتے رہے، سنبھل کے چلتے رہے، آج یہ اس کی جزا ہے کہ تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے، تمہارا رب تمہیں پلانے والا ہے۔
میرے عزیزو، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، دھوکہ ہے، اس سے گزر جاؤ، اپنی آخرت بناؤ۔